کئی زمانے پہلے کی بات ہے۔ بیلاپور کے ایک گاؤں میں ایک تاجر اپنی زندگی کو بسانے کے لیے آیا۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں سے تھک چکا تھا جو اسے بار بار دھوکہ دیتے رہے تھے۔ وہ اپنے معصوم بچے کے ساتھ بیلاپور گاؤں میں آ بسا۔ گاؤں میں کام کاج شروع کیا، اپنی تجارت کو پہلے کی طرح بحال کیا اور خدا کی مدد سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار بڑھنے لگا۔ پہلے وہ لوگوں کی کشتیوں پر اپنا مال دور دراز علاقوں میں بھجواتا تھا، پر اب اس کی اپنی کشتیاں آنے لگی۔ اس کا ایک اپنا اڈا بن چکا تھا جس میں اس کی بہت سی کشتیاں موجود تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، اس کا وہ بچہ جوان ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نہر کنارے جا کے بیٹھ جاتا اور وہیں پر اپنا بچا کچا سارا وقت گزار دیتا۔ اس کی روزمرہ کی یہی مصروفیات تھی۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو اپنے ساتھ پانی کا گھڑا لے کر واپس جا رہی تھی اور وہ بیچاری بہت تھک چکی تھی۔ اس نوجوان نے اسے دیکھا تو اس کی مدد کی۔ انسانیت کی خاطر اس کا وہ گھڑا خود اٹھایا اور جا کے اسے گھر پہنچا لایا۔ یوں روزمرہ کی طرح ایسا ہونے لگا۔ بالآخر نوجوان جہاں پر آ کر اپنا خالی وقت گزارتا تھا، وہ لڑکی بھی نوجوان کے پاس آ جایا کرتی تھی اور اپنا خالی وقت گزار دیا کرتی تھی۔ گاؤں والے نوجوان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ اس کا باپ واحد وہ تاجر تھا جو پورے گاؤں میں اپنا کام پھیلائے ہوئے تھا اور گاؤں کے بہت سے لوگ ان کے نیچے کام کاج کیا کرتے تھے۔ ایک بار نوجوان دریا کنارے کشتی پر سوار ہوا بیٹھا تھا اور وہ لڑکی بھی اس کے سنگ بیٹھی تھی۔ وہیں پر دو آدمی آئے جنہوں نے ہاتھوں میں ایک انگور کا گچھا اٹھایا ہوا تھا اور نوجوان کو کہا کہ حضور اسے قبول فرمائیں اور ہماری عزت افزائی کریں۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے، لہٰذا نوجوان نے پہلے انگور کا گچھا اسے دیا اور انہیں کہا کہ آپ کھائیں۔ جیسے انہوں نے انگور کا گچھا کھایا تو کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد انہیں عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اس انگور میں ایسا کیا تھا۔ نوجوان اسے وید کے پاس لے گیا تو وید نے بتایا کہ اس انگور پر ایک ایسی دوا لگی ہوئی تھی کہ اس دوا کو اگر جسم میں جانے دیا تو یہ دوا جسم میں موجود ہماری ہڈیوں کو، ہمارے خون کو بہت نقصان پہنچائے گی، جس سے ہمارا جسم سارا کمزور ہو جائے گا اور بالآخر ہماری موت واقع ہوگی۔ یہ موت ایسے واقع ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ خدا کی طرف سے یہ موت آئی ہے۔ یہ دوا انسان کو آہستہ آہستہ کر کے مارتی ہے۔ لڑکی کی جان بچی۔ نوجوان اس کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ مجھ پر آئی ہوئی مصیبت تم نے اپنے اوپر لے لی۔ جب اس بات کا نوجوان کے باپ کو علم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو بھلا برا کہنے لگا کہ اس ہندو عورت کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہوں۔ نوجوان نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ بابا جان الٹا وہ میری زندگی بچانے کی وجہ بنی۔ نوجوان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس کا باپ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا باپ کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ کھیت میں کچھ چھپے لوگ جو اس کے باپ کو مارنا چاہتے تھے، اس لڑکی نے آ کر اپنی جان پر کھیل کر اس کے باپ کی جان کو بچایا۔ تب اس کے باپ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے فضول ہی اس معصوم سی بچی پر یوں الزام لگایا اور اس پہ شک کیا۔ تب اس کے باپ نے
معافی مانگی اور اس کے گھر کا کام اور اسے کام پر اپنے ساتھ ملا لیا، جس سے اس غریب لڑکی کی مالی حیثیت دن بہ دن ٹھیک ہونے لگ گئی اور اس کا گھر بار بھی خوشحال طریقے سے چلنے لگا۔ چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ جس بھی مذہب کے ہو، آپ کا وہ ہونا فضول ہے۔